به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا
لقد رضي الله عن المؤمنين البتہ راضی ہو گی اللہ اوپر مومنات اذ یبایعونک تحت الشجرہ جس وقت بیعت کر رہے سندرخت کے تھلے فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِہِمْ بس جان لیا انہوں نے دلانو فَأَنزَلَ سَکِینَتَ عَلَیْہِمْ بس اتارا اوپر انہوں نے سکون وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا اور ثابت قدم رہی فتح انہوں نے قریب دیے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود سلام کے لائق امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کل ساری کائنات پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واسطے اے مدام 26-17 سورت کا نام سورت فلا اس مقام کو اللہ ذو جلال نے مقام میں حدیبیہ کے اندر اپنے سونے محبوب پر نازل فرمایا 6 ہجری کو خواب آیا آقا علیہ السلام کو صحابہ نال نے اسی مکے پہنچے ہیں بیت اللہ کے اندر پہنچے ہیں آپ زمزم پی رہے ہیں صفا مروہ دیا پھیریاں لا رہے ہیں اس خواب کو اللہ نے نبی نے صحابہ کو دسیا 6 سال ہوئے نے مکے کو ترپ دیا لو تس دیا لو جب صحابہ نے دسیا کہ صحابہ کا اشتیاق زیادہ بڑھ گیا اور صحابہ کی محبت زیادہ ہوگی اور صحابہ نے بتایا کہ انبیاء کا خواب جھوٹا نہیں ہو جاتا تھا جی ابراہیم کو خواب آیا ابراہیم کا خواب سچا ہو گیا نبی پاک کو بھی خواب آیا تے صحابہ کو تیار کیتا ساتھ منوائے اور جو بندہ سی نال لے جانور نال لے سب کچھ بیت اللہ کے تمام واسطے بیت اللہ واسطے مدینے اور مکے آ رہے ہیں حدیبیہ میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے نبی پاک کی سواری اتنے بیٹھ جاتی اٹھتی سے ہمارے بڑا مقام کی کوشش کی تھی پر ایک کوئے مارے اٹھ آقا نے صحابہ اے جی میری سواری آپ نہیں بیٹھی بلکہ آسمان والے رب نے بتا دیتا ہے ایتھے ہی کرو ڈالو اور مکے کا رات دو کہ اسی لڑائی کا ارادہ لے کے نہیں آئے فساد کا ارادہ لے کے نہیں آئے بلکہ اسی حج کا ارادہ لے کے آئے صحابہ نے کو سلام مشورے رہنا کو بکر کون چلا جا مکے ابو بکر کہہ رہے نہیں کہ تراز کو نہیں حضور میں اپنے نالوں کی بہتر بندہ دسنا
عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے بلایا، سونے تراز بگڑوں بھی کوئی نہیں، پتا کہ میری طبیعت بڑی جلالی ہے، میں غصے در آ جانا، چلا کے جاؤں گا، اگر کام بننا بھی نہ بنے گا کام خراب ہو جائے گا، اپنے نالوں بھی میں بہتر ایک بندہ دسنا جی کا نام ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان آئے جی حضور، پہلا وزیر، پہلا بشیر حضور علیہ السلام کا جڑا بن کے مدینے مکے گیا، نبی کا وزیر نبی کا مشیر بن کے گیا، اے عثمان جاؤ جاؤ مکے والے کو ساڈا پیغام تے سنیہا لے کے جاؤ کہ حضور آئے نے، آپ کے 1400 صحابہ بھی آئے نے، اسی اسرا لے کے نہیں آئے، ساڈا ارادہ لڑائی کا نہیں، ساڈا ارادہ صفا مروا دیا پھیریاں آپ زمزم پین ہے، حج کرن ہے۔ عثمان کے عثمان کا نام میرے سوال سے لیا ہے کہ مکے اندر حضرت عثمان کی صحابت کا بڑا ہی ڈرتا ہے، بڑا ہی چرچا ہے، بڑا احترام کرتے ہیں مکے والے عثمان کا، کہ انہوں کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس اٹھ کے حضرت عثمان کو اپنی جگہ سے بٹھا رہا ہے، عثمان ہے سارا مہمان ہے، کہ عثمان حضرت کیویں آئے ہو؟ فرمایا میں کلا نہیں آیا، میرے نال نبی پاک بھی آئے نے، نبی نے 1400 صحابہ بھی آئے نے، تے بیت اللہ کے واسطے آئے تے مکے تے کافر آتے نے، عثمان جم جم مکے رہ آپ زمزم 20 صفا مروانیاں پھیریاں لا، فرمایا میں کلا کام نہیں کر سکتا، میرے نبی اٹھے روک دیتے گئے، نبی نے صحابہ کو روک دیتے جان کہ میں اے کام کروں، انتے اے کلا اٹھے نبی نے صحابہ ایک دوسرے دے کرنا چاہتے ہیں، قسمت والا ہوئے گا عثمان، آگے ساتھ پیتا ہوئے گا، صفا مروانیاں پھیریاں لانا ہوئے گا، کہ آقا آگے گئے صحابہ جتنا اعتماد میرے اپنے عثمان دے لے کہ میرا عثمان سارے بغیر حج نہیں کر سکتا، آپ زم نہیں پی سکتا، صفا مروانیاں سہے نہیں کر سکتا، ایک عثمان بھی آتے ہیں میں نہیں کرتا تھا کہ نبی نے روک دیتا جائے کہ میں اے کب کروں، فرمایا چل تیرا بھی پھر مدینے جانا داخلہ تھا، کسی نے دعا کھلائی کہ اے سونے تہاڈے عثمان کو شہید کر دیتا ہے، اے نبی پاک نے جو گل پوچھی ہے کہ نبی نے اپنے صحابہ کو جمع کیتا ہے، آؤ ابو بکر، آؤ عمر، آؤ عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا ہے گل میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ واقعی عثمان شہید ہو گیا، بیعت اس گل پہ کرنی ہے اگر واقعی عثمان شہید ہو گیا پھر انہیں بدلے واسطے تیار ہو، جس راہ پہ عثمان شہید ہو گیا اسی بھی لڑتے لڑتے شہید ہوا کہ اس گل کی بیعت کرو، آقا نے اپنا ہاتھ پھیلایا، ابو بکر صدیق کا ہاتھ آ رہا ہے، عمر کا ہاتھ آ رہا ہے، عثمان غیر سن مکے گئے، حضرت طلحہ زبیر بلا سارے 1400
ذوالجلال کو نا اے بیعت بڑی اچھی لگی کہ رب فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فلما ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا. فرمایا سونے میں راضی ہو گیا جنہوں نے تہاڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے. فرمایا میں ابو بکر صدیق تے راضی میں عمر فاروق تے راضی میں طلحہ تے زبیر تے سعد تے سعید تے راضی میں راضی ہو گیا کہ میرے آقا فرماتے ہیں اتنے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا. اپنا ہاتھ دایا تے بایاں ہاتھ نہیں کیتا. فرمایا صحابہ تسی بھی گواہ ہو جاؤ اے جڑا ہاتھ میں حضرت عثمان کا کرتا ہوں اے ہاتھ او جس ہاتھ اتے نبی دا ہاتھ آ جائے نبی دے ہاتھ اتے آسمان والے رب دا ہاتھ آ جائے اور کبھی دو دن سیا نہیں کہ کہنے والے نے پتہ کیا کہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے اوپر گناہ تے ہاتھ ہے ساڈا او سانوں بڑے پیارے. روزہ پاک نبی کے اندر روزہ پاک نبی کے اندر میرے مکان جنانوں کفر رین اولاد دشمن کہر نصیب جنانوں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فلما ما فی قلوبہم وأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا. اے میرے محبوبہ البتہ میں راضی ہو گیا وا. اے میرے اللہ کنہاں تے راضی ہو گئے ہو. فرمایا جنہاں نے تواڈے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے 1400 صحابہ تے میں راضی. دیکھو نا اللہ اے ابو بکر صدیق تے راضی ہے آمنہ کا لال ابو بکر تے راضی ہے عمر تے راضی ہے. پھر حضرت عثمان کا ہاتھ گردا میں ہے. فرمایا یہ سب جنہوں نے بیعت کی تھی میری میں نہ سارے تے راضی. اے مقام اتر آئے پہ پیارے عثمان کی عظمت دے اتر آئے. کون عثمان عظیم شان ندا مقام جنگ بدر پہلی اسلام کی جنگ ہوئی ہے. جنگ بدر نبی پاک علیہ السلام جنگ پہ تیاری کر دینے پہ کافروں کے نال لڑنا جنگ بدر. میرے پاک
جگر حضرت رقیہ بیمار نے میرے آقا نے عثمان این کر تسی میری بیٹی اپنی بیوی رقیہ کی تباداری کرو ایسے مدینے جو اللہ ذو جلال جنگے بدر دا ثواب عطا کر دیں گے رب نے آکھیا چلے گئے میرے آقا علیہ السلام مدان دے در گئے نے ادھروں شام پیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی لحظ جگر حضرت رقیہ بیمار نے ادھروں کفار کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمانوں کا پیر بچ کے نہیں آئے گا بچ کے نہیں آئے گا کہ میرے پاک پیغمبر کی لحظ جگر بار بار حضرت عثمان بھیج دے اے عثمان بات پتہ کرو میرے ابا جان کے میرے ابا جان کے ساتھیاں کے بارے اندر پتہ ہوئی کہ نہیں بار بار آتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی لحظ جگر حضرت رقیہ بیمار ہے خسرے کی بیماری آئے خسرے کی بیماری میں مبتلا ہے کہ جہاں بیمار ہوئے تو چین ہوتا ہے بار بار کہتے ہیں کہ لالا دیا نیا ایو یا قیوم رحمتی کا نستغیث اے میرے اللہ میرے باپ ساتھیاں کی مدد کر لا فتح عطا کر دے اے عثمان پتا کرو نا بار بار کرتے رہتا ہے فرمایا رقیہ حالے تک کوئی خبر نہیں آئی اتنا حضرت رقیہ ہاتھ اٹھا دیا نے دیا نے یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث بار بار دعا کرنا میرے ابا جان محمد کی مدد کر انہوں نے ساتھیوں کی مدد کر اج ہاتھ اٹھائے نے ہاتھ زمین دے آئے رقیہ مفاد پا دیا نے اپنے ابا جان کا راہ تک دیا دنیا کو چلیاں گیا نے ادھر عثمان حضرت رقیہ کی قبر کے موجود ہے وہ نعرے تکبیر پتا دوڑے آئے میرے آقا مدینے اندر آ جاتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کدی لیتے ہوئے کدی چلتے رہتے تے ایک ساتھی اندر جناب کنوں میں دے پہ فرمایا سارے نظر آتے میرا عثمان نظر کوئی نہیں ہوتا عثمان نظر نہیں ہوتا فرمایا سونے دنوں تک دے پہ تو آگی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے کہ انہوں نے قبر پہ حضرت عثمان مٹی پا رہے نے میرے آقا فرماتے ہیں ایسے آبا جلدی کرو میری بیٹی کی قبر پہ مینوں لے کے چلو میرے آقا آئے نبی جیسے آبا بھی میرے آقا نے عثمان نے پیار رو کے عثمان کا بھرال آقا علیہ السلام عثمان مل بیٹے نے ہوئی جاتے نے کہ میرے آقا کے آئے فرمایا عثمان کیوں نہ رو رہا ہے فرمایا نبی کے امتی والا رشتہ تے ایسی جنا گہرا تعلق ہے جماعت والا آج ختم ہو گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر عثمان صبر کر لے اگر میری بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے میں دوسری بیٹی کلثوم
کر دیتا. اللہ نے آگیا اپنی بیٹی کلثوم کا نکاح عثمان نے کر دیے. حضرت کلثوم کی دنیا تو چلیا گیا. عثمان پھر غم زدہ ہو گئے. فرمایا عثمان ہم میری کی نہیں رہی، تین دنیا تو چلیا گیا. اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیا میں تیرا جو قربان کرتا جاتا. تیارو حضرت فاطمہ چھوٹی عمر نائے اگر نبی جو حضرت عثمان پہ اعتماد نہ ہوگا، ایک بیٹی کنوں دے دیتی جائے اور اعتماد نہ ہوگا دوسری بیٹی کنیں کوئی دینا. اور اسی بھی اپنی بیٹیاں دینے ہیں اور کئی سال لگ جاتا ہے، اعتماد ہی نہیں کسے ہوتا. پوچھتے ہیں اے کیسا ہے، اے سگریٹ پیتا ہے، اے چور نہ ہوئے، اے ڈکیٹ نہ ہوئے. یعنی سارے دنوں سے ان اعتماد پھر بھی نہیں. نبی پاک علیہ السلام حضرت عثمان کے اتنا اعتماد ہے. میں قربان جاوا کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود نے. حجرہ اما عائشہ صدیقہ دائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جیسے آپا دے دلان دے اندر اتنا بے چین انہاں دے دلان جے آئیے کہ سونے نبی دی زیارت کر لئیے، حضور دے کو چلا جائیے. میرے آقا علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر ابو بکر آئے نے آؤں کی اجازت ہے. میرے آقا ہے کر کے لیٹے ہوئے نے. میرا عمر آیا آؤں کی اجازت ہے. میرے عثمان آئے نے کہ میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب شیخان چلے جاتے ہیں اما دیا شادیا نے یہ میرے سر میں تاج میں کھونا میرا باپ ابو بکر آئے نے تے اینجی رہے ہو، حفصہ دا باپ آئے تے اینجی رہے ہو. اگر کون عثمان آئے نے خوشی اٹھ کے بہ گئے ہو، اپنی ٹہنیاں تو کپڑا بھی درست کر لیا ہے. وجہ کیے فرمایا نہیں عائشہ گل ہے کہ جس عثمان کا حیا رب دے فرشتے کر، جس عثمان دا حیا جبریل کرے، جس عثمان دا حیا اسرائیل کرے، جس عثمان دا حیا اسرافیل کرے، رب دے فرشتے کر، آسمان والا رب کرے کہ میں محمد عثمان کا کیوں نہ حیا کرا. اے جے عثمان حشر کے دل نے بڑی سونی گل کیتی ہے. بڑی شرم و حیا سونے نبی آخر، بڑی شرم و حیا سونے نبی آخر میرے تیرے یار عثمان اندر. بڑی شرم و حیا سونے نبی آخر میرے تیرے یار عثمان اندر. ایسا شرمیلا حیا والا، ایسا شرمیلا حیا والا کوئی دوجا نہیں ہو جہان اندر. ایسا شرمیلا حیا والا کوئی دوجا نہیں ہو جہان اندر. جنوں دتیاں نبی نے توڑیاں، جنوں دتیاں نبی نے توڑیاں، او واحد شخص عثمان جہان اندر. ثاقب عثمان دی شان اندر، ثاقب عثمان دی شان اندر، کافی ایتان پاک قرآن اندر. میں قربان جاواں سیدنا عثمان پر.
جس نے کیا رب رحمان پر، خوش ہوئے مصطفیٰ جس کے سلام پر، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیار عثمان نبی کا اعتماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسا عظیم شخصیت ایسا موقع پایا حضرت عثمان نے نبی پاک بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے نا پوچھا گوشت لے کے آئے تحفے کے طور پہ آقا علیہ السلام نے تھوڑا جا کوڑی جو پتے جو تھوڑا جا پایا فرمایا اے اسامہ بن زید لے پڑھ اے میری رقیہ نے میرے عثمان دے کے آؤ میرے آقا علیہ السلام کا صحابی غلام زید آئے اندر داخل ہوئے نے تیرے کے دسترخوان بچھیا ہے ایک پاسے حضرت عثمان بیٹھے نے ایک پاسے حضرت رقیہ گل نہیں کرتے کہ بڑے سوری چوری لگ دی ہے کوئی یہی وہاں ٹائم ہے کہ اچانک نظر پہ عثمان نے فرمایا اسامہ زید خیر ہی ہے فرمایا حضور نے بھیجیا ہے سالن میں چلے گئے کہ حضور بھی انتظار کرتے ہیں کہ اسامہ بن زید نہیں آیا خیر نہیں ادھروں پڑ گئے فرمایا زید کی گلے بڑا لیٹ ہو گیا ہے کہ فرمایا سونیا لیٹ ہونے بجائے میں فرشتیاں دی جوڑی نوں تکدا ہی رہ گیا میں فرشتیاں دی جوڑی دیکھ کے آیا فرمایا میں تینوں اپنی بیٹی کے دماد عثمان وال کلیا سی فرمایا ہاں میں فرشتیاں دی جوڑی دیکھ کے آیا کون ہے اتھے کون ہے فرشتیاں دی جوڑی فرمایا سویا محبوبہ میں فرشتیاں دی جوڑی عثمان کر کیا ہوئے کے آیا بڑے سونے لگ دے ایج جاتا جوے آسمان تو فرشتے اتر آئے آقا میرا جی ہوئے اتنے خوش ہوئے فرمایا اے زید اے جنی گل میرے کرنا چاہتی ہے سارے سامنے آگے گا فرمایا ہاں آقا علیہ السلام نے صحابہ نو جمع کیتا اپنی بیویاں نو جمع کیتا جمع ہوئی فرمایا اے زید جنی گل میرے کرنا چاہنا فرمایا ہاں فرمایا اے سونیا میں فرشتیاں کی جوڑی دیکھ کے آیا فرمایا کون فرمایا عثمان کر کہیا میرے آقا اتنے راضی ہوئے کہ میری بیٹی دیا صفتہ میرے دماد دیا صفتہ ہو رہی ہیں کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے عثمان میرے پیارے عثمان کون عثمان حاجی عثمان کون عثمان نمازی عثمان کون عثمان میرے آقا کا وزیر عثمان کون عثمان نبی کا مشیر عثمان کون عثمان نبی کا دورا دماد عثمان زنورین کیوں نبی دیا دو نور نظر میرے عثمان اور رشتے در میرے عثمان ایلی کر کے نا کسی نے آپ کیا اے عثمان تینوں نہیں پتا کیوں ہے تیرا نبی دے کر والے کنے دنوں نے بھوکے پیاسے ہو چوہا دے کر آگنے والی نبی دے اہل دے کر نبیاں بھوکے ہوئے دے کنے دنوں نے میرے عثمان روندے روندے میرے عثمان روندے روندے کر گئے چھوٹا جا بکرا ذبح کیتا گوشت بنایا پنیا روٹیاں تیار کرویا حضور کے گھر کلے رکھ کے تے مسجد نبوی کے اندر آ جاندے نے تے روئی جاندے نے سجدے پہ گئے تے نعرے کہ اللہ اے عثمان تے راضی ہو اللہ منوں نے سی پتا کہ میرا حبیب کنے دن دا بھوکا پیاسا اللہ راضی ہو جا ایسا عظیم شخصیت کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو
بھی بھکا برداشت نہیں کرتے. اے عثمان نے جنہوں غیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر میرے آقا علیہ السلام مسجد نبی جگہ کم پہ گئی, نبی نے صحابہ باتیں جا رہے ہیں, آقا نے کرتے ہیں فرمایا کون نادا مالک ویچ ہے کہ اپنی جیب جگہ ویچ کے مسجد نبی نے سپرد کر دے. عثمان گھر گئے 25,000 ٹھیلی لے کے نبی پاک کے ہاتھ سے پڑا دی. فرمایا سونے کسی کو پیسہ نہیں لینا, اور مسجد نبی وسیع ہوئی ہے حضرت عثمان کے پیسے کے نال ہوئی. اتنے نہیں, ایک پورے مدینے میں خربہ پانی ہے, ایک کوئی خوہ ہے جڑا یہودی کے قبضے کے اندر شکایت کی تھی. کسی نے فرمایا سونے پانی پین والے لگتا ہے کھارا پانی ہے, ایک خوہ ہے اے یہودی کے قبضے اندر ہے. کہ میرے آقا علیہ السلام میں ساتھیوں واقع ہے کون ہے جڑا خوہ خرید کے کہ مسلمانوں نے وقف کر دے. فرمایا سونے کسی کو پیسے نہیں لینا. عثمان نے آگیا کہ کسی کو پیسہ نہیں لینا. حضرت عثمان نے ادھی قیمت خوہ دے کے, یعنی ایک ہفتہ مسلمان پی گئے تھے, ایک ہفتہ تجھے, پھر مسلمان بن گئے. شکایت کی تھی ملتا نہیں, پھر سارا خوہ پھر پیسے حضرت عثمان کی جیب کو لے کے خود مسلمانوں نے وقف کیا. اے عثمان نے میرے آقا منبر پہ تشریف فرما رہے کہ جنگ تبوک دی تیاریاں جو کسی کو پڑھتا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھتا ہے لے آئے. کہ عثمان کھڑے ہو گئے, فرمایا سونیا 100 اونٹ بما سامان میں جنگ واسطے دینا. آقا نے منبر پہ فرمایا اے عثمان ہلے ہو اللہ نے میرے عثمان آتے نے 100 اونٹ با سامان میں دینا. کہ آقا منبر نے فرمایا عثمان ہر اللہ نے فرمایا 100 اونٹ میں بما سامان دینا. میرے آقا علیہ السلام آگے عثمان ہر نے فرمایا 100 اونٹ بما سامان جنگ واسطے دینا. فرمایا عثمان ہر نے میرے عثمان نے 900 اونٹ دیتا کہ 100 توڑا دیتا. 900 اونٹ 100 توڑا بماس اسرا سمیت. فرمایا عثمان حاضر پیسے نقدیاں دی لوڑے, نقد پیسیاں دی لوڑے. میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی بھاگتے کار گئے, پیسے والی اسمی چوک کے لے آئے نے, پیسے چوک کے آئے حضور کے تھی بھرا دیتے نے. میرے آقا اتنے راضی ہوئے, میرے آقا اتنے راضی ہوئے. وہ پیسے والی تھیلی جڑے پیسے نے اسفیہ نے کدی سجے ہاتھ پہ رکھ دے نے, کدی کھبے ہاتھ پہ رکھ دے نے, کدی کھلتے
حضور بڑا دل کہ نال فرمان ما عاملہ بعد عثمان آج کا بعد لیکن نہ بھی کرے گا تیری جنت کا دامن خود میں محمد بن جائے اے عثمان ذن الغیب رضی اللہ تعالیٰ میں پھر کریا میں بستی عثمان دی شان ایسا انداز نال جاندا جہان سارا شان عثمان دا جاندا جہان سارا شان عثمان دا وہ نبی دے وزیر سونے نشر قرآن دا سبحان اللہ اور جس عثمان کی صفتہ قرآن بیان کرتا ہے جس عثمان کی صفتہ آسمان والا رب کرتا ہے جس عثمان کی حیات کی گلا مدینے والا مصطفیٰ کرے کہ جانتا جان سارا شان عثمان دا نبی دے وزیر سونے نشر قرآن دا منجر صحابتا دا نبی دا وزیر ہے من جانا من دا پیر ہے شرم حیا وچ وہ شرم حیا وچ گیا چہرہ جوان دا وہ شرم حیا وچ گیا چہرہ جوان دا نبی دے وزیر سونے نشر قرآن دا نبی منگیا نبی نے چندہ لکھاں تے ہزاراں دے منگیا نبی نے چندہ جے لکھاں تے ہزاراں دے جے صحبے آیات پتلا تاراں دے حوصلہ تے دیکھو بھائیو حوصلہ دیکھو بھائیو صاحب ایمان دا نبی دے وزیر سونے نشر قرآن دا ساریاں صحابہ وچوں ساریاں صحابہ بڑا مظلوم ہے سارے صحابہ وچوں بڑا مظلوم ہے ظالم شہید کیتا سب جگ نوں معلوم ہے چہرہ لولان ہویا چہرہ لولان ہویا وہ جنتی جوان دا نبی دے وزیر سونے نشر قرآن دا صفایاں منافقہ ویر کیسا پایا ہے ویر کاستا پایا ہے او یاد کرو ویلا بھائی جدو بیت الرضوان دا آیا ہے اے میرے عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم شخصیت میرے آقا دا وزیر بھی ہے میرے آقا علیہ السلام دا دماد بھی ہے میرے آقا علیہ السلام پٹی صد دا پتر بھی ہے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجنا تبدیلہ منور ہے تے نو چاہے کر مال ملے کیا ہے نبی نے صحابہ بھی آقا بھی بیٹھے ہیں اے عثمان جلدی کے دوران گزر کے چلا گیا سلام لے کے السلام علیکم تھوڑا جگہ گیا ایک نبی کا صحابی آتے آقا نے آگیا کوئلوں بھی لنگ گیا بندہ جلدی کوئلوں بھی لنگ گیا بندہ جلدی ایک صحابی آتے نبی پاک آگی کرنیاں جنتی دے رہے ہیں دیکھا تو صحیح وہ کون شخصیت فرمایا میں جلدی نہ دے گیا تھوڑے اگے ہو گیا انہیں منہ پر مار لایا اے پیارے عثمان رضی اللہ
تعالیٰ عنہ فرمایا واہ سونا میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جھوٹے نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ نے نبی فرمایا اپنی مرضی نال گل نہیں کرتے جتنی دیر تک اسباب تو وہی نہیں سی ہوئی۔ اے میرے پیارے عثمان نے ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم شخصیت، نبی کا وزیر بھی ہے، نبی کا تیسرا خلیفہ بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں بارے کے جڑی ایت نازل ہوئی ہے، آواز ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ آجاز کا والد جو انہوں کا سفیر الوائی ہے، آقا بیٹھے ہوتے ہیں تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیار وفادار جب حضور گل کرنے سنٹا تاری ہو جاتا ہے، حضور بات کرتے خاموشی تاری ہو جاتی ہے، آقا علیہ السلام دے گلا بڑے دھیان سنتے اے جڑا واپس گیا مکے دوئی کھول گیا تیرے دیکھو اڑوا آرہے کوئی اچھی جاری لے کے آئے گا، اڑوا آرہے تھوڑا یہ تے آنگائے کہے اڑوا سکفی تو میں شام جاگے میں شام بشائی درباران بٹھا زمانے وچ ایسی زمانے وچ ایسی مثالی نہیں ملتی جی میں محمد دیانان اٹھا وضو قطرے گردے ایسا انقلاب پیدا کیتا آیا کہ پیاری ہور لے کے تے ہور دے کے گیا ایسا زمانے وچ میں دکھا نہیں جیلا میں محمد دیانان اٹھا وضو قطرے گردے وضو قطرے گردے پج پج کے پترن محبت نال مل دے میں نقصان بٹھا گرے نہ ایک چھٹ جھکتی زمین اتے میں ایسا سونا بھی کبھی بھی پیارا نہ دکھا۔ اے پیارے عثمان دی عظمت اور شان ایدہ جمعہ حضرت عثمان دی شہادت ہوئے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سب رسول ابدی